تو اس دور میں توحید کا عقیدہ بگاڑ دیا۔ توحید یہ نہیں کہتی کہ اللہ کے رسول کو بھی نہ پکارو، تو کس کو پکارو گے پھر تم؟ توحید یہ نہیں کہتی کہ جس کو محمد رسول اللہ نے پوری امت کا مولا بنایا تم اس کا نام یا علی کہہ کر بھی نہ پکارو، یہ تھوڑی کہتی ہے توحید۔ توحید کیا کہتی ہے؟ کہ اللہ اور جو اللہ والے ہیں ان کے علاوہ کسی سے نہیں مانگنا، کیونکہ جس کے سینے میں اللہ ہے، جس کے دل میں اللہ ہے، وہ غیر اللہ کدھر ہے؟ غیر اللہ تو وہ ہے نا جس کا اللہ سے تعلق نہیں ہے۔ جن کے سینوں میں اللہ کا نور بھرا ہوا ہے، جن کو محمد رسول اللہ نے اپنا وصی بنایا، جن کو محمد رسول اللہ نے تمہارا مولا بنایا، آج تم کہتے ہو کہ یا علی کا نام لینا، یا علی سے مدد مانگنا شرک ہے۔ کدھر کا شرک ہے؟ اگر محمد رسول اللہ سے مانگنا، مولا علی سے مانگنا شرک ہے تو پھر دین کیا ہے؟ تمہارے پاس تو کسوٹی بھی نہیں ہے۔ آج تو تم بے غیرت اور بے حیا ہو گئے ہو۔ تمہارے مسلمانوں میں ایسے ایسے دشمنان جو ہے لیڈر بن کے اٹھتے ہیں جن کا نام ذاکر نائک ہے، اور جو کہتا ہے کہ ہمارے لیے تو محمد رسول اللہ سے مانگنا بھی شرک ہے، پھر بھی وہ پھر رہے ہیں اور تم ان کی عزت کرتے ہو، ایسے کنجروں کی عزت کرتے ہو، گستاخان رسول کی عزت کرتے ہو۔ جو لوگ مسجد نبوی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد خاکی چرا کر کے کہیں اور شفٹ کرنا چاہتے ہیں، جو لوگ کہتے ہیں کہ مسجد نبوی شرک کا اڈا بنا ہوا ہے، تم لوگ ان کو مومن سمجھتے ہو۔ تمہارا کیا حال ہے؟ کیا کسوٹی ہے تمہارے پاس؟ کہاں گیا تمہارا ایمان؟ تو آج کیا ہے تمہارے پاس؟ نہ تمہارا توحید کا عقیدہ درست ہے، نہ تمہارا محمد رسول اللہ کی ذات پر عقیدہ درست ہے۔ 70% سے زیادہ مسلمانوں کی تعداد کہتی ہے کہ محمد رسول اللہ معاذ اللہ ہمارے بڑے بھائی کی طرح ہیں، بشر ہیں ہماری طرح۔ اور اس دور کے کفار کیا کہتے تھے؟ اللہ کو کہو کہ اے اللہ تو نے ایسا پیغمبر بنا کے بھیجا ہے جو ہماری طرح چلتا پھرتا کھاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر میں کوئی فرشتہ بنا کر بھیج دیتا تو پھر تم یہ کہتے کہ یہ تو فرشتہ ہے، اس سے تو گناہ ہی نہیں ہوتے، ہم تو انسان ہیں۔ تمہیں تو کسی پل بھی چین نہیں ہے۔ اچھا، اسی کے ساتھ جو ہے اولیاء اکرام کے بارے میں عقیدہ وہ تم نے بگاڑ دیا۔ چھوٹے چھوٹے فرق سے بہت بہت بڑے بگاڑ پیدا ہو گئے، خاص طور پر ولیوں کے ماننے والوں میں۔ مثلاً کیا؟ جب ولیوں کے ماننے والوں کی بات ہوتی ہے، ان کے عقیدے کی بات ہوتی ہے، تو آج کل کا پڑھا لکھا طبقہ کہتا ہے کہ بھئی یہ تو داتا اور خواجہ سے مانگ رہے ہیں اولاد، دینے والا تو اللہ ہے، اللہ سے مانگو۔ ٹھیک ہے نا؟ اب اس بات کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، بالکل درست بات ہے۔ لیکن خواجہ اور داتا اللہ نہیں ہے، نہ یہ کسی کو کچھ دے سکتے ہیں، لیکن اللہ ان کی بات رکھتا ہے، اللہ کے یار ہیں، اللہ ان کی سفارش پہ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کا بھرم رکھتا ہے۔ یہ داتا، یہ خواجہ، یہ غوث، یہ علی، یہ حسین، یہ سب رب کے پیارے ہیں، ان کی صورت کو دیکھ کے وہ دے دیتا ہے لوگوں کو۔ یہ سمجھانے والا کوئی آیا نہیں آپ میں، آپ نے بس یہی کہا جی ہاں جی ہم کو تو داتا ہی دے گا۔ یہ ہو گئی جہالت کی بات، کیونکہ جب آپ یہ اڑ جائیں نا ضد پہ، ہاں جی ہم کو تو داتا ہی دے گا، اور کوئی آپ کو سمجھانے والا بھی نہ ہو، کیونکہ مولویوں کا کام سمجھانا کہاں ہے، مولویوں کا کام تو لڑوانا ہے۔ اچھا، انہوں نے کہا داتا اور خواجہ نہیں دے سکتے، تم یہ والا بم مارو ان پر، تم کہو تم گستاخ رسول ہو۔ سمجھانے والا کون ہے؟ اگر ان کو یہ سمجھا دیا جاتا کہ دیکھو بھائی ہولڈ آن، دینے والا اللہ ہے، نہ داتا دے گا کسی کو، نہ خواجہ دے گا کسی کو، نہ غوث کسی کو دے گا، لیکن اللہ کا قانون ایسا ہے کہ جو اللہ والے ہو جاتے ہیں، قرآن ان کے بارے میں کہتا ہے کہ میں تجھ سے راضی، تم مجھ سے راضی۔ رادیا اور مردیا کا وعدہ ہو جاتا ہے ان بندوں سے اللہ کا۔ اگر کسی معاملے میں اللہ کے یہ پیارے دوست اللہ کو یہ کہہ دیں کہ اے اللہ شکیل کے مقدر میں ایمان نہیں ہے، بیٹی نہیں ہے، بیٹا نہیں ہے، تو دے دے اسے، تو وہ وعدے کا پابند ہے اپنے بندوں سے، وہ ان کی بات نہیں ٹالے گا۔ شکیل کے مقدر میں ایمان نہ بھی ہوا تو اللہ اپنے دوست کا بھرم رکھتے ہوئے اس کو ایمان والا بنا دے گا۔ شکیل کے مقدر میں اگر اولاد نہ بھی ہوئی، لیکن اس کے کسی پیارے دوست نے ہاتھ اٹھا کے دعا کر دی کہ اے اللہ میرا بھرم رکھ، میرے آستانے پر آیا ہے، تو وہ اپنے وعدے کا پاس کرتا ہے۔ اس نے وعدہ کیا ہے اپنے بندے سے رادیا مردیا کا، تو مجھ سے راضی میں تجھ سے راضی۔ یہ اللہ کے محبوب بندے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بات نہیں ٹالتا۔ کیا آپ سمجھتے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی مولا علی کی بات ٹالی ہوگی، امام حسین کی بات ٹالی ہوگی؟ وہ اللہ کے نیک بندے ہیں، یہ میں آپ کی زبان بول رہا ہوں، اللہ کے نیک بندے ہیں۔ تو یہ عقیدہ غلط ہو گیا۔ اب ایک گروپ جو ہے تصوف کے ماننے والوں کا، صرف ماننے والوں کا، تصوف پر عمل پیرا نہیں ہے۔ یہ جتنے بریلوی گھوم رہے ہیں نا ادھر ادھر، اہل سنت والجماعت کا نعرہ لگانے والے کہ بھئی ہم تو ولیوں کے ماننے والے ہیں، ہم تو نیاز دینے والے ہیں، ہم تو کنڈا کھانے والے ہیں، دین کا کنڈا بھی انہوں نے کیا ہے۔ ہمارا تو عقیدہ ہی صحیح نہیں ہے امت کا۔ جب آپ کا عقیدہ صحیح نہیں ہوگا تو آپ بخشش کی امید بھی کیا ہے؟ آپ کو یقین کریں، میں نے بڑی تحقیق کی، تو آج سے 10-15 سال پہلے تک کی تحقیق جو تھی میری، اس میں مجھے یہ لگتا تھا کہ اہل سنت والجماعت جو اب بریلوی کہلاتے ہیں، پہلے اہل سنت والجماعت کہلاتے تھے، یہ اور اہل تشیع حضرات، مجھے لگتا تھا 15 سال پہلے تک کہ ان دو کا عقیدہ صحیح ہے، کیونکہ جو شیعہ ہیں ان کا جو عقیدہ ہے وہ حضور کے بارے میں بھی بہت اچھا ہے، حضور کو بھی نور مانتے ہیں، حضور کو بھی پکارتے ہیں مدد کے لیے، مولا علی سے بھی محبت کی بات کرتے ہیں، اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، صحیح ہے عقیدہ ان کا۔ صرف ایک ان کے اندر جو ہے مجھے کمی نظر آتی تھی، وہ کمی یہ تھی کہ وہ اس بات کے قائل نہیں تھے، نہ اب ہیں، کہ ولایت جو ہے وہ اہل بیت سے باہر بھی کسی کو مل سکتی ہے، وہ یہ نہیں مانتے تھے۔ یہاں پر گڑبڑ تھی۔ کیوں گڑبڑ ہے؟ گڑبڑ اس لیے ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے، اور اللہ تعالیٰ منصف ہے، اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ انصاف کرتا ہے۔ یہ بے انصافی ہمیں توقع ہی نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے ہو سکتی ہے کہ اہل بیت کو تو بلند اور بالا مراتب اور ولایت عطا فرما دے، اور جو اہل بیت سے نہیں ہیں، امتی ہیں، ان سب کو جو ہے سیکنڈ کلاس سٹیزن کی طرح ٹریٹ کرے اللہ۔ یہ تو نہیں ہم سمجھتے۔ اچھا، پھر دوسرا ہم نے یہ بھی دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسے لوگوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اہل بیت میں شامل کر لیا جو ایران سے، فارس سے چل کے آئے تھے، جو ایرانی تھے۔ حضور کے خاندان کیا، وہ عرب بھی نہیں تھے، عجم تھے، عجمی تھے وہ، لیکن کوئی تو ایسا علم ہوگا جو سلمان فارسی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت میں شامل فرمایا۔ اگر آپ اسی پر غور کر لیتے اہل تشیع حضرات کہ یار اس وقت بھی امت سے سلمان فارسی کو اہل بیت میں حضور نے شامل کیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور آپ کا علم ہے کہ غیر اہل بیت بھی اس تعلیم کے ذریعے اہل بیت میں داخل ہو سکتا ہے، لیکن آج تک ان کا ایمان نہیں ہے یہ کہ بھئی وہ اہل بیت سے باہر جو بندہ ہے وہ بھی اہل بیت میں شامل ہو سکتا ہے۔ جس کے قلب میں نور اتر جائے، جس کے قلب میں اللہ کا نام کلمہ اتر جائے، اس کو اللہ نے قرآن مجید میں مومن قرار دیا ہے، جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا۔ تو آج میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اس وقت ان 72-73 فرقوں میں ایک گروہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کا عقیدہ کلی طور پر صحیح ہو۔ اگر کسی کا توحید کے بارے میں صحیح ہے تو رسالت کے بارے میں خراب ہوگا، رسالت کے بارے میں بھی صحیح ہے تو ولایت کے بارے میں خراب ہوگا، ولایت کے بارے میں بھی صحیح ہے تو ایمان کے بارے میں خراب ہوگا۔ جب ایمان کے بارے میں خراب ہو گیا تو اب رہ گیا گھنٹہ، اب کیا کرو گے آپ؟ بھئی عقیدہ صحیح ہے آپ کا اللہ کے بارے میں، مبارک ہو، رسالت کے بارے میں صحیح ہے، مبارک ہو، ولایت کے بارے میں صحیح ہے، مبارک ہو، آپ غوث پاک کو بھی مانتے ہیں، ان کو بھی، ان کو بھی، ان کو بھی، سارے ولیوں کو مانتے ہیں، عقیدہ آپ کا درست ہے، لیکن ایمان کا عقیدہ درست نہیں ہے کہ ایمان کیسے آئے گا؟ تو جو ولیوں کو مان رہے وہ مانتے ہی رہو گے ولیوں کو، اسی طرح مانتے مانتے اوپر چلے جاؤ گے، وہاں جا کے پوچھو بھائی کون ہے تو؟ جی میں غوث پاک کا مرید ہوں۔ چل بے، غوث پاک کا مرید، غوث پاک کو اللہ نے ڈیوٹی پر بٹھایا تھا، اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں صاف بورڈ لگایا ہوا ہے، اس دن وہ کامیاب ہوگا جو قلب سلیم لایا۔ تو کیسے غوث پاک کا مرید آ گیا؟ بھائی محبوب سبحانی ہیں، انہوں نے تو فیوض یزدانی دیا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی غوث پاک کا مرید ہو اور قلب سلیم لے کے نہ آئے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی امام حسین کا چاہنے والا ہو اور اس کا قلب سلامت نہ ہو؟ دل میں بٹھایا ہے یزید اور شمر لعین کو اور زبان سے کہتے ہو امام حسین کے چاہنے والے ہیں، سینے میں بٹھا رکھا ہے شمر لعین کو، یزید کو، امیر معاویہ کو۔ امیر معاویہ، یزید، یہ کردار کے نام ہیں،
ضروری نہیں ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے ہی یزید آیا تھا، نہیں، ہر دور میں یزید آتا ہے، ہر دور میں معاویہ ہوتا ہے، ہر دور میں شمر ہوتا ہے۔ آپ کو یہ کیا نظر آتے ہیں؟ یہ جو پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ نواز شریف، شہباز شریف اور یہ زرداری، یہ آپ کو لگتے ہیں مسلمان ہیں؟ یہ یزید کی قوم ہے، یہ شمر لعین ہیں، نام بدل گئے ہیں۔ یہ جو مولوی بیٹھے ہوئے مسجدوں میں، یہ کون ہیں؟ یہ جہنم کے کتے ہیں۔ دیکھو بھائی، بات سنو، غور کرو۔ ایک آدمی نے سرکار سے پوچھا کہ سرکار یہ کیا ہو رہا ہے؟ لوگ بم بلاسٹ کرتے ہیں مسجدوں میں، تو مسجدوں کا تقدس کہاں گیا؟ اللہ کو غصہ نہیں آتا کہ جب مسجدوں کے اوپر بم بلاسٹ ہوتا ہے اللہ کو جلال نہیں آتا ہے؟ سرکار نے بڑے پیار سے کہا نہیں آتا۔ تو وہ حیرت زدہ ہو گیا، اچھا مسجدیں تباہ ہو رہی ہیں، اللہ کو کچھ نہیں ہو رہا؟ نہیں، اللہ کو کچھ نہیں ہو رہا۔ اس نے پوچھا سرکار سے کیوں؟ سرکار نے فرمایا یہ تمہاری نظر میں مسجد ہیں، اللہ ان کو مسجد مانتا ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ حرام کے پیسے سے بنی ہوئی ہیں۔ اگر یہ حلال کے پیسے سے مسجدیں بنی ہوتی پھر اللہ ان کی حفاظت کرتا، پھر دیکھتے ہم کون بم بلاسٹ کرتا ہے مسجدوں میں۔